سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چنانچہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ راجہ آنند پال نے انتہائی خونخوار اور جنگ کا وسیع تجربہ رکھنے والے گکھروں کو اپنے سامنے رکھا تھا، اور اس بار اسے یقین تھا کہ فتح مندی اور کامیابی اسی کی ہوگی۔ پھر اس کے کہنے پر گکھروں کا سالار نندی وردھن اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے وسط میں آیا، اور پھر اس نے عبداللہ کراتگین کا نام لے کر پکارتے ہوئے انفرادی مقابلے کی دعوت دی تھی۔ دوسری طرف سلطان کے لشکر کی تقسیم ہوئی تھی۔ پہلوؤں پر ارسلان اور عبداللہ تائی تھے، وسطی حصے میں سلطان کے ساتھ ایاز، عبداللہ کراتگین اور احمد نیالگین تھے۔ جب نندی وردھن نے انفرادی مقابلے کے لیے پکارا تب احمد نیالگین اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، یہ جو دشمن کے جنگجو اور تیغزن ہر بار عبداللہ کراتگین کا نام لے کر ہی انفرادی مقابلے کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہر بار عبداللہ کراتگین کو نہیں نکلنا چاہیے، دوسرے سالاروں کو بھی انفرادی مقابلے میں دشمن سے تباہ آزمائی کرنی چاہیے۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا اور احمد نیالگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، احمد میرے بھائی، تو مجھ سے بڑا ہے، میں تیری عزت، تیرا احترام کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سوچ کہ اس سے پہلے انفرادی مقابلے میں ان کے 2 سورما اور تیغزن میرے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ اب وہ انتقام لینے کے لیے تمہیں یا عبداللہ تائی، ارسلان جادب یا ایاز یا کسی دیگر سالار کو تو نہیں پکاریں گے۔ چونکہ مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں لہٰذا میرا نام لے کر ہی انفرادی مقابلے کے لیے بلائیں گے، اس لیے کہ میں نے ہی اس سے پہلے ان کے ایک سورما راج کنور اور دوسرے سورما کو کبھی راج کو موت کی گھاٹ اتارا تھا۔ احمد نیالگین، میں پھر میدان میں اترتا ہوں۔ میری تم سے استدعا ہے کہ سلطان کے پاس رہتے ہوئے میری کامیابی، میری فوزمندی کی دعا کرنا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کامیاب میں ہی رہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سوالیہ سے انداز میں عبداللہ کراتگین نے سلطان محمود غزنوی کی طرف دیکھا، جس پر سلطان نے اپنے سر کو اصوات میں ہلکی سی جنبش دی، جس کے جواب میں عبداللہ کراتگین مسکرایا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر وہ وسطی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا کراتگین جب نندی وردھن کے سامنے گیا تب نندی وردھن کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرا نام نندی وردھن ہے، پہلے یہ بتا کہ کیا تو عبداللہ کراتگین ہی ہے، اور اس سے پہلے کبھی راج اور راج کنور کو انفرادی مقابلے میں تو نے ہی زیر کیا تھا؟ اس پر عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، تیرا اندازہ بالکل درست ہے، کبھی راج اور راج کنور دونوں میرے ہاتھوں ہی موت کی گھاٹ اترے تھے۔ اس پر نندی وردھن کہنے لگا، تو بس یوں جان میں تم سے ان دونوں کا ہی انتقام لینے کے لیے میدان میں اترا ہوں۔ عبداللہ کراتگین نے اپنے سامنے اپنی تلوار اور ڈال لہرائی، پھر کہنے لگا، تیرا انتقام لینے کے لیے کون میدان میں اترے گا؟ نندی وردھن نے کھا جانے والے انداز میں عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، کسی فریب گھمنڈ میں مبتلا نہ رہنا، میں گکھر ہوں، ذرا مقابلہ شروع ہونے دے، پھر دیکھ میں تیرے ذوق شوق کی بلند ہمتی کیسے پست اور ذلت آمیز کرتا ہوں، کیسے تیری بے خوف آنکھوں میں وحشت، دکھ کی بے انت کسک، بغض کی اذیت ناکی اور درد کی خواب عذاب بھرتا ہوں، کیسے تیری شجاعت کے کشکول میں سسکیوں، چیخوں کے گرتے سکے ڈالتے ہوئے تجھ پر فراق رتوں کی علم خیزیاں، عزا شکنی اور سرخ شولوں کی رقص طاری کرتا ہوں۔ عبداللہ کراتگین مسکرایا اور کہنے لگا، سن نندی وردھن، اس سے پہلے کبھی راج اور راج کنور بھی تجھ جیسی ہی گفتگو کرتے تھے، اور وہ بھی مجھے ہجرتوں کے عذابوں، قہرمانیت کے سلسلوں میں ڈبو دینے کا دعویٰ کرتے تھے، پر میں نے ان کی تمناؤں کی شیشہ گری کو کرچی کرچی ان کی خواہشوں کے بے انت بگولوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ نندی وردھن، تو اگر گھکر ہے تو کیا ہوا؟ اس کے بعد عبداللہ کراتگین نے اپنے چوڑے پھل کی تلوار نندی وردھن کے سامنے کی اور کہنے لگا، نندی وردھن، میری اس تلوار کی طرف غور سے دیکھ، اس میں تجھے اپنے لیے عذابوں کے سلسلے، مرگ کے سیل بے امان نظر آئیں گے۔ تو اپنے پہلے 2 ساتھیوں کی طرح بڑا بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے، پر یاد رکھنا میں تیرے سامنے نہ بچہ ہوں نہ خام کار، مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے سنبھل کر رہنا، میری تلوار جب حرکت میں آئے گی، تجھ پر برسے گی، تو تیرے فکر کی ساری رعنائیاں سرابوں کے اندھے فریب میں تبدیل کرے گی، تیرے لیے حیات کو لپیٹتے ہوئے موت کے ایسے بھنور کھڑے کروں گا کہ تیری ساری کجی درست کر کے تجھے آسیبی سایوں میں ڈالوں گا۔ نندی وردھن، ہم مسلمان مجاہد ارتقائے آدم کی رمز آشنا اڑانوں میں اپنی تاریخ کے انگنت اوراق ٹٹولنا جانتے ہیں، ذرا مقابلہ شروع کر، پھر دیکھنا میں تیرے اظہار کے سارے پیمانے، تیری قوت کے سارے چشمے کیسے خزاں کے خونی بگولوں میں منجمد کرتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کرنا، اب مقابلے کی ابتدا کریں۔ پھر دونوں لشکر دیکھیں گے موت کس قیمت کا رخ کرتی ہے، زندگی اور حیات کس کی جھولی میں کامیابی اور فتح مندی کے پھول ڈالتی ہے۔ نندی نے اسے تسلیم کر لیا تھا، لہذا پہلے اس نے طوفان بلاخیز کے انداز میں نعرے بلند کیے
اور ان نعروں کی گونجوں میں وہ تنگ تاریک وحشتوں میں فریب کذویر بھرے دشمن بدنہاد زمین کی کوکھ میں ہیجان برپا کرتے، گرسنا جذبوں کی حرارت بخارات کے کھولتے التہاب کی طرح ہلکا در ہلکا پھیلتی بے کنار تباہی اور گرم سرد موسموں کو فراموش کر کے ذرے ذرے کو خاک آلود کرتی پتھروں کی ہولناک بارش کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے بھی پہلے اندھیروں کے نہا خانوں میں دلوں کے دارالامان کے اندر صدیوں کے اجل عذابوں اور بحر کی ناآشنا اٹھتی گہرائیوں کی صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ ان تکبیروں کے ساتھ ہی عبداللہ کراتگین بھی امید و رجا کی ہر متاع، آس اور ڈھارس کی ہر پونجی، دل کی دھڑکنوں کی ہر سرگوشی تک میں موت کا احساس بھر دینے والی مشیت کی سحر ترازی کی طاقتور یلغار سکون کی چادر اتار کر خار و خش کے اندر خفتہ چنگاریوں کی طرح بڑک اٹھنے والے مرگ کے تاریک ہولوں اور نوری سالوں کے نہ رکنے والے سفر میں انوکھے انقلاب کی بشارتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہے۔ دونوں کے گھوڑے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے اپنے مالک کے لیے حملہ آور ہونے کی آسانیاں پیدا کر رہے تھے۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، پھر ہلکا سا تبسم عبداللہ کراتگین کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ شاید اس نے نندی وردن کی ساری ہنرمندی اور صناعی کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دائیں پاؤں کی مہمیز اپنے گھوڑے کی پچھلی ران پر لگائی، جس پر گھوڑا ہنہنایا، دو ایک بار کنوتیاں بدلیں، نتھنے پھڑپھڑائے، پھر وہ نندی وردن کے گھوڑے کے بالکل متوازی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کراتگین نے بڑے ہولناک انداز میں نندی وردن کو مخاطب کیا۔ نندی وردن، اب سنبھل کر رہنا، میں تیری آتما کی راکھ بکھیرنے لگا ہوں، تیری جرت اور شجاعت کے چشمے بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ سے پہلے ہی نندی وردن پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس کی حالت بے ہوا صحراؤں کی وسطوں میں قبر کی تنگی کے منظر، زیست کے آخری لمحوں کی ادھوری خواہشوں اور سرے راہ گزرتے بگولوں کے اندر روتے اشجار بین کرتے پودوں کی سی ہو گئی تھی۔ عین اسی لمحے عبداللہ کراتگین نے ایک عجیب کارروائی کی ابتدا کی۔ وہ اپنے گھوڑے کی دونوں رکابوں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے سامنے اس نے ڈھال کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے عجیب سے حوصلوں کی تازگی اور بے باکانہ پیش قدمی میں ہوا میں اچھلتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اپنے گھوڑے کے زین پر رکھ دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ وقت کے گمشدہ ساحلوں میں بھٹکتی سرگرداں موجوں کی طرح فضاؤں میں اچھلا اور اپنی تلوار بلند کر کے جب اس نے نندی وردن پر گرائی، تب اس نے تاریخ کی رفتار میں قضا کے رقص کی طرح نندی وردن کو اس کے شانے سے خوب نیچے تک کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ نندی وردن نے ایک خوفناک چیخ بلند کی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا تھا۔ اس موقع پر عبداللہ کراتگین کا گھوڑا بالکل ساکت ہو گیا تھا، ذرا سی بھی جنبش نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنے مالک کو حملہ آور ہونے کی پوری سہولت اور موقع فراہم کر رہا تھا۔ جو ہی نندی وردن لاش کی صورت میں گرا، عبداللہ کراتگین اپنے گھوڑے کی زین پر ہو بیٹھا۔ پھر اس نے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کی اور نندی وردن کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر وہ اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے کھڑا انند پال بڑا پریشان اور فکر مند ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو مختلف راجاؤں کے سالار اور اپنے سالار کھڑے تھے، انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کا یہ سالار اور تیغزن بھی عجیب و غریب ہے۔ پہلے اس نے کویراج کو موت کی گھاٹ اتارا، پھر راج کنور کی گردن کاٹی۔ آج گکھروں کے سالار اعلیٰ نندی وردن کو جب میں نے میدان میں انفرادی مقابلے کے لیے اتارا، تب مجھے امید تھی کہ نندی وردن کویراج اور راج کنور کا انتقام خوب لے گا اور مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین کی گردن کاٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن حیرت انگیز اور افسوسناک بات ہے کہ اس عبداللہ کراتگین نے اس نندی وردن کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ انند پال کی اس گفتگو سے سارے سالار پریشانی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر انند پال نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ جس وقت راجہ انند پال، اس کے اتحادی اور سالار اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے، حسین اور خوبصورت کوشل دیوی پچھلی صفوں کے پاس اپنے گھوڑے کو دائیں بائیں دوڑاتے ہوئے بڑی پریشانی سے اپنی بڑی بہن حسین کاشی کماری کو تلاش کر رہی تھی۔ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وقفے وقفے سے وہ گھوڑے کو روکتی اور جو بھی سامنے آتا اس سے کاشی کماری کا پوچھتی۔ جب کوئی اسے کچھ نہ بتاتا تب وہ مزید پریشان اور فکرمند ہو جاتی تھی۔ آخر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ایک جگہ کوشل دیوی نے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا، اس لیے کہ سامنے وہ سالار آ گیا تھا جسے انند پال نے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کر رکھا تھا۔ کوشل دیوی کو پریشانی اور فکرمندی کی حالت میں دیکھتے ہوئے اس نے جستجو بھرے انداز میں پوچھ لیا، کوشل دیوی میری بہن، کیا ہوا؟ آپ گھوڑے کو کیوں ادھر ادھر دوڑا رہی ہیں؟ کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ اس پر کوشل دیوی پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اور میری بڑی بہن کاشی کماری دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے لشکر کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ دشمن کے لشکر پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ دراصل ایسا ہم نے انفرادی مقابلہ دیکھنے کے لیے کیا تھا۔ انفرادی مقابلہ جس وقت ہو رہا تھا اس وقت ہم دونوں بہنیں اکٹھی تھیں۔
جس وقت میری نگاہیں پوری طرح انفرادی مقابلہ کرنے والے سورماؤں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس وقت نہ جانے کاشی کماری کیسے بڑی رازداری سے اپنے گھوڑے کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور سمت چلی گئی۔ اب میں کافی دیر سے اسے تلاش کر رہی ہوں، نہ وہ پڑاؤ میں اپنے خیمے کے اندر ہے، نہ لشکر میں کہیں موجود ہے۔ اس کی اسی غیر موجودگی نے مجھے پریشان اور فکرمند کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی رکی۔ تب وہ سالار بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، راجکماری، آپ پڑاؤ میں اپنے خیمے کے اندر چلی جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب تک راجکماری اپنے خیمے میں آ گئی ہو۔ اگر نہ بھی آئی ہوئی تو میں خود اس کا پتہ کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گئی تو میں اس سے کہوں گا کہ آپ انتہائی پریشانی میں اسے تلاش کرتی پھر رہی ہیں، لہٰذا میں انہیں خیمے کی طرف بھیج دوں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ مطمئن ہو کر جائیں، میں بڑی راجکماری کو تلاش کرتا ہوں۔ اس سالار کے ان الفاظ پر کوشل دیوی کسی قدر مطمئن اور آسودہ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے گھوڑے کی باگیں موڑتے ہوئے اسے ایڑ لگائی۔ پھر وہ اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں لشکروں نے جب اپنی صفیں درست کر لیں تب حملے کی ابتدا راجہ آنند پال، اس کے حواریوں، حمایتیوں، اتحادیوں نے کی تھی۔ سب سے آگے خونخوار 30,000 گھکر تھے، جن کے متعلق آنند پال یہ خیال کرتا تھا کہ وہ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں گے۔ بہرحال راجہ آنند پال اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر رگوں میں وحشتیں بڑھ کر ہر وجود کو ریزہ ریزہ کرتی، کراں تکراں بکھرتی آتشی نواؤں، چنگاڑتی چیختی آندھیوں میں بےقرار المناکیوں کے سرسام اور تخریب اور ویرانیاں کھڑی کرتی، کرسنگی اور فاقہ کشی کے عذاب اور ظلم کے بحر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے سالاروں نے بھی شروع ہی سے اپنے آپ کو دفاع تک نہیں ڈالا، وہ بھی جارحیت پر اترے۔ چنانچہ سلطان نے بھی اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ بلند آواز میں پہلے زندگی کی دشواریوں میں جوش مارتی شعلہ فشان آگ اور بھیانک سناٹوں کے اندر جانسوز صداؤں کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو تیز و تند ہنگامہ خیز ہیلوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر سلطان آنند پال کے لشکر پر ہر شے کو خون اشکوں میں نہلا دینے والے انگار بن کر برستی بارش، ہر طرف وحشت برا خوف اور قضا کی آگ بھڑکاتی شدید اور قوی عداوتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ راجہ آنند پال اور محمود غزنوی کے لشکریوں کے ٹکرانے سے ایک بار پھر راحت و اطمینان موت اور نیستی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ سعادتوں کے سرچشمے نا امیدیوں اور تلخیوں میں بدلنے لگے تھے۔ قضا کے ماتمی سائے بھیانک عداوتیں تانک جھانک کرنے لگی تھیں۔ لمحہ در لمحہ غضب کی خونخواری درد بھری نفرت میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف ابتلا کی لہروں کی طرح صدائیں، درد میں ڈوبی چیخیں اور موت کی خاک اڑنے لگی تھی۔ راجہ آنند پال، اس کے حواریوں اور اس کے اتحادیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنی فتح مندی اور کامیابی کو یقینی بنائیں۔ شروع میں جو راجہ نے یہ امید لگائی تھی کہ اس نے اپنے لشکر کے آگے 30,000 گھکروں کو رکھا ہے، وہی مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے، لیکن مسلمانوں نے اپنے پہلے ہی حملے میں گھکروں کو رگید کر رکھ دیا تھا۔ گھکروں کا قتل عام ہوا اور جو باقی بچے تھے وہ پچھلی صفوں کی طرف بھاگے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد راجہ آنند پال کے لشکر کی حالت صدوم کی ناکام مکاریوں، امورا کی گناہ گاریوں، ہجان افرین اندھیاؤں، مایوسی کے بھنور، رنج و غم کے کھلیانوں اور سر منزل جا کر لٹ جانے والے قافلوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ راجہ آنند پال، اس کے اتحادیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح پسپائی اور شکست کو اپنا مقدر نہ بننے دیں، لیکن انہیں بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخر آنند پال اور اس کے اتحادیوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز جوں کی توں وہیں چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی کی یہ ہندوستان کے متحدہ راجوں کے خلاف شاندار اور سنہری حروف میں لکھے جانے والی فتح مندی اور کامیابی تھی۔ آنند پال کی اس جنگ اور اس کی شکست کے متعلق مورخین لکھتے ہیں، آنند پال جو اباب کے انتقام اور فتح مندی کے کامل یقین اور جوش میں اپنے ہاتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا، ایسا اس نے اپنے لشکریوں کا دل بہلانے کے لیے کیا تھا اور ہاتھیوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کا قتال بڑھانا چاہتا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں، غروب آفتاب کے قریب اسلامی لشکر کو پیچھے دھکیلنے اور پامال کرنے سے مایوس ہو کر راجہ خود پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھی کا رخ موڑا۔ چنانچہ راجہ کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر ہندو لشکری جو مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی تمام طاقتوں اور کوششوں کو بیکار اور بلا نتیجہ پا چکے تھے، صفوں کو توڑ توڑ کر اور لڑائی سے منہ موڑ موڑ کر ایسے بھاگنا شروع ہوئے کہ پچھلوں کو اگلوں سے کچھ بھی دریافت کرنے کا موقع نہ ملا، اور یہ لشکری تیز رفتاری سے مختلف گروہوں میں بٹ کر مشرق کی سمت بھاگے اور تاریکی کے پھیلنے سے پہلے پہلے ہندوستانی لشکر کا پڑاؤ بالکل خالی اور سنسان ہو گیا۔ اس جگہ کچھ مورخین نے آنند پال کا دفاع کرتے ہوئے آنند پال کے فرار کو اس کے ہاتھی کے بے قابو ہو جانے پر محمول کیا ہے، یعنی ہاتھی کسی وجہ سے محاوت سے کے قابو میں نہ رہا اور خود ہی اپنے لشکر کو کچلتا ہوا پیچھے کو بھاگا۔ چنانچہ ہندوستان کے لشکر نے یہ سمجھا کہ ہمارا سپہ سالار یعنی راجہ بھاگا جاتا ہے، لہٰذا وہ سب کے سب بھاگ پڑے۔
اس کے علاوہ ایک انگریز مورخ کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آنند پال کا ہاتھی توپ کی آواز یا توپ کے گولے کے لگنے سے بھاگا تھا، مگر پھر خود ہی اس کی تردید بھی کر دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ اس زمانے میں توپ لڑائیوں میں کہاں استعمال ہوتی تھی۔ بعض مورخین نے جلتی ہوئی رال کے گولے اور بارود کی وجہ سے ہاتھی کا بھاگنا بیان کیا ہے، مگر چونکہ صبح سے شام تک دونوں لشکریوں کا مصروف جنگ رہنا ثابت اور سب کو تسلیم ہے، لہٰذا ہندوستانی لشکر کی اس شکست کو محض اتفاقی شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ طرفین کو اپنے حوصلے پورے کرنے اور لڑائی کا کافی موقع مل چکا تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی ایک ہی دن رہی اور شام کے قریب ہندوستانی لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بہرحال یہ لڑائی ہندوستان کی مجموعی طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ ہندوستان کی اتنی بڑی جنگی طاقت اب تک کسی ایک میدان میں جمع نہ ہوئی تھی۔ اس شاندار اور سنہری فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے وقت ضائع کیے بغیر صرف 2 دن اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ آنند پال کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ ایک مورخ اس جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے: آنند پال پہ درپے شکست کھانے کے باوجود محمود سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے چپکے چپکے ہند کے تمام راجاؤں سے مدد مانگی اور ان میں مذہبی جوش ابھارا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اجمیر، بندیل کھنڈ، اجین، دلی، کنوج، کلنجر اور گوالیار کے راجاؤں نے اپنے لشکر سے اور مال و دولت سے مدد بھیجی۔ ہندو عورتوں نے زیور بیچ کر اور چرخہ کاٹ کر لشکر کے لیے روپیہ اکٹھا کیا۔ آنند پال لاتعداد لشکر اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر سلطان کی طرف بڑھا اور اس کے لشکر میں 30,000 وحشی گھکر بھی شامل تھے۔ آنند پال پشاور کی طرف بڑھا۔ محمود پہلے ہی پشاور کے مشرق میں خیمہ زن تھا، کیونکہ اس کے جاسوسی نظام نے آنند پال کی تیاری کے بارے میں اطلاع دے رکھی تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے بازوؤں پر 6,000 تیر انداز بٹھا کر رکھے اور سامنے گھڑ سواروں کے دستے دشمن کا حملہ روکنے کے لیے رکھے تھے۔ آخر میں فیصلہ کن کارروائی کے لیے خاص دستے چھپا دیے تھے۔ یہ مورخ مزید لکھتا ہے کہ غالباً 40 روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ ہر روز دشمن کے لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر محمود چاہتا تھا کہ دشمن پہل کرے۔ دشمن کے لشکر میں خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ یہ عورتیں لشکر کو لڑائی کے لیے جوش دلاتی تھیں۔ دن رات مجرے ہوتے تھے۔ پنڈت مذہبی تقریریں کرتے تھے۔ دیوتاؤں کے بتوں کو سامنے رکھ کر لڑنے والوں سے قسمیں لیتے تھے۔ ہندو پڑاؤں میں بے تابی سے لڑائی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہر روز دشمن کو کمک پہنچ رہی تھی، اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہی مورخ مزید لکھتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے پڑاؤ کے سامنے اور بازوؤں پر چوڑی اور گہری خندق کی رکاوٹیں موجود تھیں۔ سلطان محمود چاہتا تھا کہ جب دشمن خندق عبور کریں تو ان کو کچھ دور اندر آنے دیا جائے، پھر خندق میں سے گزرتے ہوئے دشمن پر تیروں کی بچھاڑ کی جائے اور قریب آتے دشمن کی اگلے دستوں کو جوابی کارروائی سے ختم کر دیا جائے۔ یہی مورخ آگے چل کر لکھتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے 6,000 تیر انداز خندق کے پار اور خندق کے اپنی طرف متعین کیے، جنہوں نے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ دشمن پر تیر اندازی کر دی تھی۔ مورخ مزید لکھتا ہے کہ دشمن نے اپنی صفوں کو فوراً ترتیب دیا اور سلطان محمود غزنوی کی جمگاہ پر حملہ کر دیا۔ یہی محمود چاہتا تھا۔ وحشی گکڑ ہاتھوں میں نیزے اور بالے اٹھائے جمگاہ کے باہر گہری خندق کو پار کر کے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں وہ اکھیڑ دیتے، مگر سلطان محمود کی بروقت حیران کن کارروائی نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا۔ آنند پال ہاتھی پر سوار اپنے لشکر کو ابھار رہا تھا، مگر اچانک زخمی ہو گیا۔ دشمن کے ہاتھی تیروں کی بچھاڑ برداشت نہ کرتے ہوئے بھاگنے لگے۔ ادھر سلطان محمود نے حملے کا دباؤ جاری رکھا اور دشمن بھاگنے لگا۔ بہرحال راجہ آنند پال اور اس کے اتحادی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، رات بھر سفر کرتے رہے اور اگلے روز دریا چناب کے کنارے آن رکے۔ یہاں آنند پال اور اس کے اتحادیوں نے بچے کچے لشکریوں کو روک دیا، پڑاؤ قائم کیا۔ وہ زخمی جو وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ اس موقع پر آنند پال اور کوشل دیوی دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے پاس آئے۔ تب بڑی فکر مندی میں آنند پال نے کوشل دیوی کو مخاطب کیا: کوشل، راستے میں بھاگتے ہوئے مجھے خبر ہوئی کہ لشکر میں کاشی نہیں ہے، وہ کہاں گئی؟ اس پر بے پناہ تفکرات کا اظہار کرتے ہوئے کوشل دیوی کہنے لگی: بھائی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس وقت گکروں کے سردار دندی وردت کا مقابلہ مسلمانوں کے سالار عبداللہ کراتگین سے ہو رہا تھا۔ اس وقت میں اور کاشی دونوں بڑی توجہ اور انہماک سے انفرادی مقابلہ دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت اچانک کاشی مجھ سے علیحدہ ہوئی۔ مجھے اس کے علیحدہ ہونے کی خبر اس لیے نہیں ہوئی کہ میری نگاہیں انفرادی مقابلے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد میں نے کاشی کو بڑا تلاش کیا، لیکن مجھے نہیں ملی۔ ہمارے پڑاؤ کے لشکریوں کا جو سالار تھا اس نے بھی تلاش کیا، لیکن کاشی کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور جب جنگ کے بعد ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تب تک بھی کاشی کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ میرے بھائی، لگتا ہے اسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کی طرف پرواز کر گئی ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کاشی کدھر گئی۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے میں سخت پریشان اور فکر مند ہوں۔ کوشل دیوی کی اس گفتگو سے آنند پال بھی فکر مند ہو گیا تھا۔
پھر اس نے اپنے ان مخبروں کو جو اس وقت اس کے لشکر میں موجود تھے یہ حکم دیا کہ وہ چاروں طرف پھیل کر کاشی کماری کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ وہ کہاں ہے۔ دریائے چناب کے کنارے یہ پڑاؤ 2 دن تک قائم رہا، یہاں تک کہ آنند پال اور اس کے اتحادیوں کو یہ خبر پہنچی کہ سلطان محمود غزنوی ان کا تعاقب کرنے کے لیے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے مشرق کا رخ کر رہا ہے۔ لہٰذا آنند پال اور اس کے اتحادیوں نے بھی پڑاؤ اٹھایا اور پہلے کی طرح وہ بھی مشرق کی طرف بھاگنے لگے۔ چنانچہ راجہ آنند پال سلطان محمود کے اس تعاقب کی خبر سن کر لاہور نہیں گیا، بلکہ اس نے نگرکوٹ یا قلعہ بھیم کا رخ کیا تھا۔ نگرکوٹ کو بھیم کے علاوہ موجودہ نام کانگڑا سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس بھاگ دوڑ اور افراتفری میں نگرکوٹ کا راجہ بھی اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ آنند پال کے ہمراہ تھا، لہٰذا دونوں راجہ اپنے لشکر کو لے کر نگرکوٹ جا پہنچے۔ نگرکوٹ چونکہ پہاڑی مقام ہونے کی وجہ سے بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر مقام خیال کیا جاتا تھا، لہٰذا نگرکوٹ کے راجہ اور آنند پال کا خیال تھا کہ سلطان محمود اول تو وہاں پہنچ ہی نہیں پائے گا، اگر پہنچے گا تو اسے کوہستانی قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ مورخین کا ایک گروہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود نگرکوٹ کے ہندوؤں سے مارکہ آرائی کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس زمانے میں نگرکوٹ قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان محمود غزنوی منزل پر منزل مارتا ہوا نگرکوٹ پہنچا اور اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، جس کے اندر نگرکوٹ کا راجہ اور لاہور کا راجہ آنند پال دونوں مقیم تھے۔ یہ قلعہ راجہ بھیم کے زمانے میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور ہندوؤں کے نزدیک بقول مورخین بتوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ گرد و پیش کے تمام راجہ انواع اقسام کی اعلیٰ درجہ کی اشیاء بطور نذرانہ وہاں بھیجتے تھے اور اپنے اس فعل کو قرب خداوندی کا ایک بہت بڑا وسیلہ تصور کرتے تھے۔ چونکہ اس قلعے میں چاروں طرف سے دولت آ کر جمع ہوتی تھی، اس لیے یہاں سونے چاندی اور جواہرات اور موتیوں وغیرہ کا اس قدر بڑا ذخیرہ تھا کہ ایسا شاید ہی کسی بادشاہ کے خزانے میں ہو۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ بڑے جنگجو اور بہادر لشکریوں کی اماجگاہ نہیں تھا، یہاں کے زیادہ تر مکین برہمن اور مندر کے پجاری تھے، اس لیے سلطان محمود غزنوی کی عظیم الشان لشکر کا رعب و دبدبہ ان لوگوں پر اس قدر ہوا کہ وہ سخت ہراساں ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محاصرے کے تیسرے روز انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر جان کی امان مانگی۔ سلطان نے درخواست قبول کی اور ان کی جان بخشی کی، خود اپنے چند عمائدین کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اس قلعے سے سلطان نے بہت سی دولت حاصل کی، 7 کروڑ نقد، 700 من سونے اور چاندی کے زیورات اور 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع اقسام کے جواہرات جو راجہ بھیم کے زمانے سے اس مندر میں جمع ہو رہے تھے محمود کی ملکیت بن گئے۔